کوئٹہ اور بارکان میں سی ٹی ڈی کی 2 الگ کارروائیاں، جس میں 14 مبینہ دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائیاں انٹیلیجنس اطلاعات پر کی گئیں۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے درخشاں میں فائرنگ کے تبادلے میں 8 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہوئے، 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ بارکان میں فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سی ٹی ڈی بلوچستان کو خراج تحسین۔ کہا کہ سی ٹی ڈی کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری قابل ستائش ہے۔ سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے۔ ڈی آئی خان کے قریب دہشت گردوں کے کسٹم آفس اور تھانے پر حملے میں کسٹم اور پولیس کے 2 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ دہشت گردوں نے کسٹم کی 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ یارک انٹرچینج کے قریب مسافر بسوں پر بھی فائرنگ کی گئی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی پر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر پولیس اور انتظامیہ کی کارروائی۔ ثوابی انٹرچینج پر 5 روز سے جاری پی ٹی آئی دھرنا ختم کروا دیا گیا۔ پشاور اسلام آباد موٹر وے پر ٹریفک بحال۔ عدالت کی ہدایات پر صوبے کے دیگر مقامات پر دھرنے گزشتہ روز ختم کروا دیے گئے تھے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت پی ٹی آئی رہنما چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ سپریم کورٹ رپورٹ اور فیصلے کی روشنی میں اپوزیشن مستقبل کا لاہ عمل طے کرے گی۔ ہڈن ایجنڈا ہے ان کی، جو گفتگویں آپس میں ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اس ایشو کو اس طرح سے فلیئر اپ کیا جائے کہ یہ ایک جو ہے ایک اسٹریٹ ایجیٹیشن میں، ایک اسٹریٹ پروٹیسٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے، اور ملک میں افراتفری اور انارکی جو کہ ان کی کوشش بھی ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ گورنمنٹ کروا رہی ہے۔ چیف منسٹر صاحب اس میں ملوث ہیں۔ ان کا ایک بیان موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں، آگے راستے بند کریں۔ پی ٹی آئی جو کر رہی ہے وہ سیاست ہے، اس کا بانی پی ٹی آئی کے علاج سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا کہ پی ٹی آئی کا خفیہ ایجنڈا ہے کہ احتجاج اسٹریٹ ایجیٹیشن میں تبدیل ہو جائے۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ صوبائی حکومت خود کروا رہی ہے، وزیر اعلیٰ خود اس میں ملوث ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے معاملے پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان اپنے بھائی کی بیماری کو کیش کروانا چاہتی ہیں۔ حکومت نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے آئی اسپیشلسٹ کے نام مانگے۔ بیرسٹر گوہر کو اڈیالہ جیل جانے اور ان کی نگرانی میں ڈاکٹرز کے معائنے کی پیشکش کی۔ بہترین سرکاری اور پرائیویٹ ڈاکٹروں کا انتظام کیا۔ ان کے رہنماؤں کو پمز بلایا۔ علیمہ خان نے پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر ہم مان گئے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں جنگ کی صورتحال ہے اور کابینہ بانی کے علاج کے لیے احتجاج پر ہے۔ دھرنے اور سڑکیں بند کرنے سے بانی پی ٹی آئی کا علاج نہیں ہونا۔ وفاقی حکومت بانی پی ٹی آئی کا مناسب علاج کروا رہی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی جیو پاکستان میں گفتگو۔ کہا کہ صوبائی مشینری مظاہرین کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ جتنے لوگ احتجاج کے لیے نکلے وہ قیدیوں کی ایک وین کی مار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو ماہ رمضان کی مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور قطر کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان میں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ اس سال بھی ملک بھر میں ایک ساتھ رمضان کا آغاز ہوگا۔ زونل رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس لاہور، کراچی، کوئٹہ اور اسلام آباد میں بھی منعقد ہوں گے۔ ترجمان سپارکو کے مطابق پہلا روزہ کل ہونے کا امکان ہے۔ نئے چاند کی پیدائش منگل کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:01 پر ہو چکی۔
آج غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 25 گھنٹے اور 48 منٹ ہوگی. چاند آنکھ سے نظر آنے کا امکان ہے. رمضان کے چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، عراق، یمن، لبنان، فلسطین اور افغانستان میں رمضان کا چاند نظر آ گیا. آج پہلا روزہ ہے. غزہ میں مرد، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے ایک ساتھ سحری کی. ترکی، سویڈن، آسٹریلیا، مصر، عمان، ملیشیا، سنگاپور، برونائی، انڈونیشیا، فلپینز، آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، فرانس اور جاپان میں پہلا روزہ جمعرات کو ہوگا. امریکہ، کینیڈا، بیلجیم اور برطانیہ میں کمیونٹی تقسیم، بعض آج اور دیگر کا جمعرات سے آغاز رمضان کا اعلان. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح کے روح پرور مناظر. دنیا بھر سے آئے ہزاروں مسلمان بارگاہ الہی میں سجدہ ریز، ماہ رمضان پانے پر شکر اور مغفرت کی دعائیں. مسجد اقصی میں بھی فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے پہلی تراویح ادا کی. وفاقی وزیر پاور اویس لغاری کا رمضان المبارک میں سحر و افطار میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا حکم. پاور ڈویژن کا زیادہ نقصانات والے علاقوں میں بھی سحر و افطار میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ. لوڈ مینجمنٹ سحر و افطار کے علاوہ اوقات میں ایڈجسٹ کی جائے گی. سوئی صدرن کا رمضان میں صبح 3 بجے سے رات 10:30 بجے تک گیس فراہم کرنے کا اعلان. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان آج اپنا اہم میچ نمیبیا کے خلاف کھیلے گا. ذرائع کے مطابق پاکستان ٹیم مینجمنٹ سینئر کھلاڑیوں کو ڈراپ کرنے پر تیار نہیں. صاحبزادہ فرحان کی جگہ فخر زمان کو بطور اوپنر، ابرار احمد کی جگہ نسیم شاہ کو اسکواڈ میں شامل کیے جانے کا امکان. خواجہ نافع کو بھی موقع دیے جانے کی تجویز. مقامی محکمہ موسمیات کے مطابق کولمبو میں آج بارش کا امکان ہے. میچ جیتنے اور بارش کی صورت میں پاکستان سپر 8 مرحلے میں جگہ بنا لے گا. میچ آج دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا. دورہ آسٹریلیا میں قومی ہاکی ٹیم کے لیے ناقص انتظامات. پاکستان ہاکی فیڈریشن پر ایڈ ہاک لگائے جانے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عہدیداران کو برطرف کیے جانے پر غور. ذرائع کے مطابق پاکستان سپورٹس بورڈ کو ہاکی فیڈریشن کے اختیارات دیے جانے کا آپشن بھی موجود ہے. آسٹریلیا میں قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرانے کے بجائے غیر معیاری رہائش دی گئی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ہاکی میں بد انتظامی کا نوٹس بھی لے رکھا ہے. پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے آئی سی سی بھارت سے اہم ایونٹس کی میزبانی کسی اور ملک کو دے سکتا ہے. آسٹریلوی میڈیا کے مطابق آئی سی سی نے بھارت میں شیڈول 2029 چیمپئنز ٹرافی اور 2031 میں ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے متبادل میزبان ملک پر غور شروع کر دیا. آسٹریلیا ممکنہ طور پر آئی سی سی کے گلوبل ایونٹس کا متبادل میزبان ہو سکتا ہے. بنگلہ دیش کی شرکت بھی سیاسی مداخلت کی وجہ سے متاثر ہوئی. آئندہ انٹرنیشنل ایونٹس میں ممکنہ رکاوٹوں سے بچنے کے لیے متبادل وینیوز کی تلاش شروع کی گئی. فائنینشیل پاور ہاؤس ہونے کے ناطے کئی بڑے ایونٹس کی میزبانی بھارت کو دی گئی تھی. بھارت کے پڑوسی ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات کے بعد اس فیصلے پر نظر ثانی کی جا رہی ہے. جنیوا میں عمان کی ثالثی میں ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور. بالواسطہ بات چیت کے اختتام پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ امریکہ کے ساتھ بنیادی اصولوں سے متعلق مفاہمت پر پہنچ گئے ہیں. جلد کسی معاہدے پر پہنچنے کا امکان نہیں، لیکن عملی شروعات ہو گئی ہے. دونوں فریقوں کے درمیان ممکنہ معاہدے کی دستاویزات پر کام جاری ہے اور ان کا تبادلہ کریں گے. اب بھی ایسے موضوعات ہیں جن پر کام ہونا ہے. طاقت کے استعمال کی امریکی دھمکیوں کا اب فوری خاتمہ ہو جانا چاہیے. مذاکرات میں امریکی وفد کی نمائندگی اسٹیو وٹکوف اور جیرارڈ کشنر نے کی. نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران سے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بعض صورتوں میں تعمیری رہا. امریکہ کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں. اس لحاظ سے بات چیت اچھی رہی. تاہم ایران صدر ٹرمپ کے متعین کردہ بعض ریڈ لائنز پر بات چیت کے لیے تاحال تیار نہیں. ہم اس پر کام جاری رکھیں گے. تاہم صدر ٹرمپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتکاری اپنے فطری انجام کو پہنچ چکی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس بات کی نوبت نہیں آئے گی. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ صدر پر منحصر ہے. جے ڈی وینس نے ریڈ لائنز کی وضاحت کرنے سے گریز کیا.
لاہور کی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے ہاسٹل کی چھت سے گر کر زخمی ہونے والی طالبہ چل بسی. طالبہ کی موت خودکشی تھی، قتل یا پھر حادثہ؟ حقائق جاننے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم. کمیٹی کو 24 گھنٹوں میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. یونیورسٹی رجسٹرار کا کہنا ہے کہ طالبہ کی حالت پر میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے. وجوہات اور حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے گا. یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ BBS انڈر گریجویٹ کلاسز ایک ہفتے کے لیے بند کر دی گئی ہیں. دوبارہ کلاسز شروع ہونے سے متعلق طلبہ کو آگاہ کر دیا جائے گا. لاہور کے انڈسٹریل ایریا سے ملنے والے بچے کی لاش کی شناخت 5 سال کے آذان کے نام سے ہو گئی. پولیس کے مطابق بچے کی اغوا کا مقدمہ تھانہ چونگ میں درج تھا. بچہ 16 فروری کو چونگ سے اغوا ہوا تھا. اس کی لاش 17 فروری کو انڈسٹریل ایریا سے ملی تھی. کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 1 میں کرسی پر بندھی لاش ملی. پولیس کے مطابق لاش پر تشدد کے نشانات ہیں. پولیس موقع پر پہنچ گئی. جائے وقوع کی CCTV فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے. لودھرا کے علاقے دنیا پور میں کتوں کے کاٹنے سے 3 سال کی بچی کی موت واقع ہو گئی. سینیٹری سپروائزر اور حلقہ پٹواری معطل. انکوائری کا حکم. واقعے کے ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل. دنیا پور میں کتوں نے مدرسے سے واپس آتے ہوئے بچی پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا تھا. رمضان میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جہلم میں خواتین پولیس اہلکار سائیکل پر گشت کریں گی. سیف سٹی کیمروں سے بازاروں کی نگرانی اور ٹریفک کنٹرول کیا جائے گا. رمضان المبارک کے احترام میں لاہور سمیت پنجاب بھر کے تھیٹرز یکم رمضان سے بند رہیں گے. لاہور سمیت کسی بھی تھیٹر ہال میں یکم رمضان سے ڈراموں کی نمائش نہیں ہوگی. مراسلہ پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو بھیج دیا گیا. دبئی میں رمضان میں قیمتوں میں ہیرا پھیری پر 1 لاکھ درہم جرمانہ ہوگا. آن لائن بھیک مانگنے والوں کو 3 مہینے قید ہوگی. آن لائن بھکاریوں پر 10,000 درہم جرمانہ بھی ہوگا. پولیس کا کہنا ہے کہ شہری رمضان میں پیشہ ور گداگر اور فراڈیوں سے خبردار رہیں. عطیات اور زکوٰۃ سرکاری طور پر مجاز اداروں کے ذریعے دی جائے. ویٹیکن ٹرمپ کے بورڈ آف پیس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا. اعلیٰ سفارتی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ویٹیکن کی گورننگ باڈی بورڈ آف پیس کی مخصوص نوعیت کے سبب اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی. کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کو جنوری میں بورڈ آف پیس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی. پوپ لیو غزہ کی صورتحال پر متعدد بار افسوس کا اظہار کر چکے ہیں. یوکرین جنگ خاتمے کے لیے جنیوا میں سہ فریقی مذاکرات کا آغاز. امریکہ، روس اور یوکرین کے وفود کی بات چیت. یوکرینی مذاکرات کار کا کہنا ہے کہ پہلے روز عملی مسائل اور ممکنہ فیصلوں کے طریقہ کار پر بات ہوئی. لندن میں موبائل فون کی چوری کی وارداتوں میں کچھ کمی آ گئی، مگر اب بھی ہر 7 سے 8 منٹ میں ایک موبائل فون چوری کر لیا جاتا ہے. میٹ پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 کے مقابلے میں گزشتہ برس 10,000 کم موبائل فون چوری ہوئے. 2024 میں یہ تعداد 81,365 تھی، جو گزشتہ برس 71,391 پر آ گئی. فون چوری ہونے کی شرح میں 12% کمی واقع ہوئی. ICC T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات مد مقابل. دن کے آخری میچ میں بھارت اور نیدرلینڈ سامنے سامنے ہوں گے. میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم سے بھارتی کھلاڑیوں کے ہاتھ نہ ملانے پر برطانوی اور بھارتی صحافیوں کی کڑی تنقید. بھارتی ٹاک شو میں بھارتی نژاد برطانوی صحافی اور مصنف مہیر بوس اور بھارتی سپورٹس جرنلسٹ ایاز میمن نے ہاتھ نہ ملانے کو کھیل کے روح کے منافی قرار دیا. مہیر بوس کا کہنا تھا کہ بھارتی کھلاڑیوں کا ہاتھ نہ ملانا ملک کی نادانی ظاہر کرتا ہے. ایک ایسا ملک جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عالمی طاقت ہے، جو عظمت اور اقتصادی طاقت کی بلندیوں تک پہنچنے والا ہے. بھارتی صحافی ایاز میمن نے کہا ہے کہ ہاتھ نہ ملانے کا فیصلہ بھارتی کرکٹ بورڈ خود سے نہیں کر سکتا. یہ کام بھارتی حکومت کے کہنے پر ہی ہوا ہے. خواتین کی کرکٹ ٹیم میں ایک بیٹنگ کوچ ہے، دا گریٹ عمران فرد. امید آصف بڑی اچھے سویٹ انسان ہے، بالنگ کوچ ہے، پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں، ان کو آتا بھی ہو. اب ہیڈ کوچ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ساری ذمہ داریاں وہاب ریاض کرتے ہوں. تو ہیڈ کوچ کے ویسے کیا کام ہوتے ہیں؟
ساری جو ٹیم ہے وہ coach وہ کرتا ہے۔ سارا کچھ بتاتی ہے ہیڈ کوچ کو, ساری رپورٹ ہیڈ کوچ کے پہ جاتی ہے, اور پھر ہیڈ کوچ جو ہے فائنل ڈیسیژن لیتا ہے ہر چیز کے. جیو نیوز کے پروگرام ہنسنا منع ہے میں ویمن کرکٹ پر بات کرتے ہوئے احمد شہزاد, محمد عامر اور تابش ہاشمی نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ ویمن کرکٹ ٹیم کا کوئی ہیڈ کوچ ہی نہیں ہے. احمد شہزاد نے کہا کہ ہیڈ کوچ کی کرکٹ میں سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے کیونکہ سارا گیم پلان اسی نے بنانا ہوتا ہے. ویمن کرکٹ کے ہیڈ کوچ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ویمن کرکٹ ٹیم کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہا.